فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پہلا سوال ایک ہمارے بھائی کے طرف سے جو کیا گیا ہے، پہلے ہم اپنے بھائی کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا جواب دیا ہے۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں میرے جن سے ہم رابطہ قائم رکھتے ہیں، جس میں کچھ ایسے دوست ہیں جو دیوبند سے تعلقات رکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث سے تعلقات رکھتے ہیں، اور کچھ بریلوی سے تعلقات رکھتے ہیں، اور کچھ اس میں سیاہ حضرات بھی ہیں۔ تو اس مسئلے میں تھوڑا سا بہت کنفیوژن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان سے رابطہ قائم رکھنا، صاحب و سلام کرنا، ملنا جلنا، کیا ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں آئے گی نا؟ ان سے مل ملاپ رکھنا، صاحب سلام، یہ سب ہم لوگ کر سکتے ہیں نا؟ بس اس بات میں اگر تھوڑا رہنمائی فرما دیتے تو بہت مہربانی ہوتی۔ یہ سوال ہے ایک بھائی کی طرف سے کہ ہم ہمیشہ ہمارے دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جن سے تعلقات ہیں، اس میں بہت سارے الگ الگ عقائد کے دوست اور احباب سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے ملنا ہوتا ہے، تو کیا ہم ان سے سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو، ملنا جلنا ہو؟ اس تعلق سے بھائی کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی قرار دیا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن حکیم کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایمانی بھائی، اور یہ ایمانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے تعلق سے واضح طور پر فرما دیا ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے جب بھی ملے، جہاں بھی ملے، جس حال میں ملے، وہ پہلے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرے، اور پھر وہ جواب میں اپنے اس بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ملاقات کا، ملنے کا۔ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہو تو اس طریقے سے سلام کو عام کیا جائے، اور سلام کو ایسا عام کرنا ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو پہچان کر کے سلام نہیں کرنا ہے۔ بخاری شریف کی وہ روایت علی من عرفت و من لم تعرف، کہ تم کو سلام جسے پہچانتے ہو اسے بھی کرنا ہے، اور جسے ہم نہیں جانتے اور پہچانتے اس کو بھی سلام پہنچانا ہے اور سلام کرنا ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، اور ایمانی جذبے کے تئیں اسے چاہیے کہ وہ جب بھی ملاقات کرے یا جس مجلس میں وہ جائے تو وہ پہلے سلام کرے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے، پھر اس کے بعد اپنے کلام کا آغاز کرے۔ دوسری اہم بات، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بھی ایمان نہیں لا لیتا، جب تک کہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان جس طریقے سے شرط ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا۔ وہ شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے ایمان والے کے لیے اس کے دل میں محبت اور الفت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور جب تک ایک دوسرے سے ہم محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی میں اس کا سہارا نہ بننے والے بنیں گے، تب تک ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق پورا ہونے والا نہیں، کامل ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز یا ایک ایسا عمل اور ایسا نسخہ بتاتا ہوں جس کے ذریعہ سے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
افسو السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے الفت پیدا ہوگی، بھائی چارگی بڑھے گی، اور ایک دوسرے کے ہم غم گسار بنیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ہمیں سلام کو عام کرنا ہے، محبت اور الفت جو ایمانی جذبہ ہے اس کو بھی بڑھاوا دینا ہے، اور ایمان والوں سے ہمیشہ ملتے رہنا ہے، انہیں درس و تدریس کرتے رہنا ہے، انہیں اللہ کے صحیح دین کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اگر ہم نے رشتہ اور ناطہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے ختم کر لیا یا توڑ دیا تو دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ وہیں پر رک جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دوستی، رشتے اور ناطے بنا کر کے رکھنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، جسے ہم پہچانتے ہیں، جسے ہم نہیں پہچانتے، سارے لوگوں کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور رشتے ناطے ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایمان والے کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک ایمان والا 3 دن سے زیادہ کسی ایمان والے سے بات چیت بند رکھے اور کلام اور سلام بند رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا یحل لمسلم ان یحجر اخیہ فوق 3۔ 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے، کلام بند رکھے، سلام بند رکھے، یہ ایمان والے کی علامت اور نشانی نہیں ہے، اور وہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے ایمان والے بھائی سے غصہ ہو یا پھر ناراض ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پاس جا کر کے اس کو منائیں، اس کو سمجھائیں، اور اللہ کے دین میں پھر اس کو واپس لائیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہم کرتے رہیں۔ دوسری طرف کہ جو لوگ شیعہ ہیں یا پھر جو لوگ غیر مسلم ہیں، ہمیں ان سے سلام اور کلام تو منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، خلفائے راشدین کے اوپر الزام تراشیاں کرنے والے، اور ان کو سولی پر چڑھانے اور لٹکانے کی اور جلانے کی بات کرنے والے، تو ایسا عقیدہ جو ہے یہ باطل ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ سے خارج ہیں۔ ایسے عقیدے والے، ان سے سلام اور کلام نہ کیا جائے، لیکن ہاں ان کے رابطے میں بھی رہنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کو دین کی باتیں، توحید کی باتیں اور صحابہ اکرام کی فضیلت بتا کر کے ان کو پھر دوبارہ دائرہ اسلام میں لایا جا سکے، یا پھر ان تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا جا سکے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے عقیدے میں ہم پڑھ کر کے اپنے اسلام کو خطرے میں ڈال لیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔